تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا. پھر کہنے لگے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب میں سے جو نبی آئے ہیں وہ سب یہودی یا نصرانی تھے. یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں. حالانکہ یہود کے عقائد غلط ہیں، نصارہ کے عقائد غلط ہیں. یہود جو ہے نا وہ انکار نبوت کرتے ہیں. یہود عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں. نصارہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. تو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ یہودی یا نصرانی تھے. اور پھر عقیدہ تشبیہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی شریک موجود ہیں. اسی طرح انبیاء میں وہ تفریق کرتے ہیں. تو یہ انبیاء کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا یہودی اور نصرانی ہونا ثابت کر رہے ہیں کہ وہ یہودی اور نصرانی تھے. حالانکہ یہود اور نصارہ کے عقائد غلط ہیں. جو آج کل انہوں نے عقائد بنائے ہوئے ہیں یا انہوں نے من گھڑت عقائد بنائے، وہ سب غلط تھے. تو اس لیے انبیاء کو بھی اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ انبیاء بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے. تو فرمایا اے میرے نبی ان کو کہہ دو انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یعنی تم جو کہتے ہو کہ یہودی نصرانی تھے، اب تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ تو اللہ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بتلا دیا یہ سب ملت حنیف پر تھے، یہ سب صحیح ملت پر تھے، یہ سب صحیح دین پر تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح بتلا دیا. اور تم چاہے یہودی نصرانی ہو، یہودی نصرانی اپنے عقائد کی طرف غور کرو اور انبیاء کی طرف یہ غلط باتیں نہ منسوب کرو. ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی آ جائے اور پھر وہ گواہی کو چھپا دے. اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں آخری نبی کی علامات بیان کی تھی اور یہ جانتے تھے. قرآن حکیم میں آگے آ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. آخری نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آدمی اپنے بیٹوں سے بھول سکتا ہے؟ نہیں بھول سکتا. اپنے اولاد کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور بیٹے کو بنسبت بیٹی کے زیادہ جانتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا نام لیا. آخری نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے جو ہے نا یہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. آخری نبی کی صفات انہوں نے تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پائی ہیں. آخری نبی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی ایمان نہیں لاتے اور گواہی چھپاتے ہیں. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گواہی چھپائے. تو یہ گواہی چھپا رہے ہیں نا. تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی گئی تھی، بنو اسماعیل میں سے ہو گئے، یہ بھی لکھا ہوا تھا. اور تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ آخری نبی بنو اسماعیل میں سے آئیں گے، لیکن پھر بھی یہ بات چھپا رہے ہیں. فرمایا یہ بہت بڑے ظالم ہیں. واللہ بغافل عما تعملون. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تمہیں سزا دیں گے. اور گواہی چھپانا بہت بڑا جرم ہے. ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ. جس آدمی کے ذمہ کوئی گواہی ہو نا اور وہ چھپا لے یا غلط گواہی دے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بڑا گنہگار ہوگا، اس کا دل گنہگار ہوگا. تو دل انسان کے جسم کا سردار ہے. تو جب دل گنہگار ہوگا تو گویا کہ وہ پورا جسم گنہگار ہوگا. اس لیے جو گواہی حق کی ہو وہ دینی چاہیے. گواہی کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے. یہ سورۃ بقرہ کی آخری سے پچھلے رکوع کے اندر اس کی تفصیل آئے گی گواہی کے متعلق. تو یہاں یہ جو گواہی کا ذکر آیا یہ یہود و نصارہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی ذمہ تھی گواہی دینا، لیکن یہ گواہی چھپا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضد اور اناد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. آگے